قاہرہ کا اسلامک آرٹ میوزیم اسلامی دنیا کا سب سے بڑا عجائب گھر۔ مصر میں قائم میوزیم آف اسلامک آرٹ کو دنیا میں فنون اسلامی کے بڑے عجائب گھروں میں سے شامل کیا جاتا ہے۔ اسلامک آرٹ میوزیم میں 1,00,000 سے زائد نوادرات شاہکار رکھے ہوئے ہیں جو اسلامی تاریخ کی 12 صدیوں پہ محیط ہیں۔ یہ میوزیم قاہرہ کے سب سے مشہور الخالق اسکوائر میں واقع ہے۔ میوزیم کو پہلی بار سال 1903 میں کھولا گیا تھا۔ اس کے قیام کا مقصد دنیا کے مختلف حصوں جیسے مصر، شمالی افریقہ، ہندوستان، چین، ایران، جزیرہ عربیہ اور اندلس سے اسلامی نوادرات اور دستاویزات کو لا کر ایک جگہ پر ان کی نمائش کرنا تھا۔ اس میوزیم میں 100,000 سے زائد شاہکار نوادرات شامل ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اسلامی تاریخ، ثقافت اور اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ مصر میں واقع اس اسلامک آرٹ میوزیم میں فن کی تمام شاخوں کو مختلف ادوار میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر موجود نوادرات کو علوم کے مختلف شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں جیسے اسلامی تہذیب کی تاریخ کے بارے میں جانکاری جیسے اہم سیکشن شامل کیے گئے ہیں۔ یہ میوزیم سائنس، انجینئرنگ اور فلکیات سے متعلق نوادرات اور مختلف شعبوں میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی معلومات کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اس اسلامک آرٹ میوزیم میں کئی قدیم ہاتھ سے لکھے نایاب دستاویزات موجود ہیں۔ میوزیم کے ذخیرے میں طب، سرجری، جڑی بوٹیاں، فلکیاتی آلات جیسے ایسٹرولیزر، کمپس اور فلکیاتی گیندے میوزیم کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں دھاتوں میں شیشہ اور سیرامک برتن، جبکہ قدیم زیورات، اسلحہ، لکڑی کی اشیاء، ہاتھی کے دانت، ٹیکسٹائل اور ہاتھ کی بنی قالینیں یہاں آنے والوں کی توجہ کا اہم مرکز ہے۔ جبکہ گئے وقتوں کی روزمرہ زندگی کی ضروریات کی نمائندگی کرنے والی اشیاء، گزرے بادشاہوں اور حکمرانوں کے مکتوبات اور ان کے استعمال کی چیزیں بھی اس میوزیم کا حصہ ہیں۔ 14 اگست 2010 کو مرحوم صدر حسنی مبارک نے میوزیم کی ترقی اور بحالی کے عمل کی تکمیل کے بعد میوزیم آف اسلامک آرٹ کا افتتاح کیا۔ اس کی مرمت اور تعزین و آرائش کا سلسلہ سال 2002 میں شروع ہوا تھا جو 8 سال بعد 2010 میں مکمل ہوا۔ میوزیم کی بحالی میں فرانس کے ماہرین سے مدد لی گئی تھی۔ اس میوزیم کی بالائی منزل پر ایک لائبریری بھی ہے جس میں قدیم مشرقی زبانوں میں مثلاً فارسی اور ترکی زبان میں لکھی گئی کئی نایاب کتابیں اور مخطوطات کا ایک مجموعہ موجود ہے۔ جبکہ یہاں جدید یورپی زبانوں، انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور اطالوی زبانوں میں بھی مخطوطات کا مجموعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی اور تاریخی نوادرات پر بھی مخطوطات اس لائبریری کا اہم حصہ ہے۔ اس لائبریری میں 13,000 سے زائد کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ میوزیم آف اسلامک آرٹ میں موجود نوادرات کو عباسی، اموی، ایوبیوں، مملوک اور عثمانی ادوار کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں موجود نایاب مخطوطات کی تعداد 1,170 ہے جن کا تعلق ایران، مصر، مراکش، ہندوستان، اسپین اور دیگر ممالک سے ہے۔ قرآن کریم کا قدیم ترین نسخہ بھی اس میوزیم کا حصہ ہے جو ہرن کی کھال پر لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی منفرد قرآنی نسخے میوزیم میں موجود ہیں۔ میوزیم میں اون اور ریشمی قالینوں کے قیمتی ذخیرے بھی شامل ہیں جو قرون وسطی کے زمانے میں سلجوق، مغل اور منگول ریاستوں میں زیر استعمال تھے۔ یہاں ایسے آلات کا ایک مجموعہ بھی رکھا گیا ہے جو طب میں مسلمانوں کی ترقی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان میں ناک کا علاج کرنے کے اوزار، سرجری اور زخموں کی سلائی کے آلات کے علاوہ دواساز اور طب کے رسالے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ میوزیم آف اسلامک آرٹ نے بنو امیہ کی لکڑی کے الگ الگ ذخیروں کو بھی محفوظ کیا ہے جسے مصریوں نے چمڑے کی پٹیوں اور نقوشوں سے سجایا تھا۔ میوزیم میں تانبے سے بنی ہوئی کعبے کی کنجی ہے جس پر سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ یہاں سن 77 ہجری دور کا سب سے قدیم اسلامی دینار بھی موجود ہے جو عباسی اور اموی دور کے آغاز کی نمائندگی کرتا ہے۔
اس اسلامک میوزیم میں ایسے شیشے بھی موجود ہیں جو بالخصوص مملوک اور ایوبیوں کے زمانے میں مصر اور شام میں پھیلے ہوئے تھے۔ فن کے اس میدان میں یہ شیشے مسلمان آرٹسٹوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس میوزیم آف اسلامک آرٹ کو اگر قدیم اسلامی تہذیب اور ثقافت کا گہوارہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔